الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ آپ کے سامنے سورہ الفرقان کی آخری 15 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں مالک کائنات عباد الرحمن کی صفات بیان فرماتا ہے۔ یوں تو سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں بھی بیان ہوئی ہیں، سورہ معارج میں بھی آئی ہیں اور مختلف مقامات پر آئی ہیں، لیکن یہ سورہ الفرقان، جیسے اس کا نام بھی فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس قرآن کی صفت بھی ہے فرقان۔ یہ مالک کائنات کی ایسی لا ریب کتاب ہے جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے۔ یہاں عباد الرحمن کی عباد الشیطان کے مقابلے میں کچھ صفات پیش کی گئی ہیں، یعنی تقابل پیش کیا گیا ہے۔ اس سے پیچھے اللہ الرحمن کا ذکر ہے، اس نے زمین، سورج، چاند، تارے بنائے، اور اس سے پیچھے انسان کی نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ اسے الہ بنا لیتا ہے۔ تو اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، وعباد الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کے عباد، بندے، عبادت کرنے والے وہ ہیں الذین یمشون علی الارض۔ سب سے پہلی صفت ان کی بیان فرمائی اس سورہ کے لحاظ سے کہ وہ زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، انکساری، عجز، عاجزی سے، نرمی سے، یعنی یہ چلنا بھی انسان کے کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ جو عباد الرحمن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی عز و انکساری کرتا ہے
اور لوگوں کے سامنے بھی وہ اکڑ کر نہیں چلتا۔ اسے پتہ ہے کہ اس کے مقابلے میں تکبر، کبر، استکبار، اکڑ کر چلنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جیسے لقمان علیہ الرحمہ اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں کہ اے بیٹا اللہ کے زمین پر اکڑ کر مت چلنا۔ ہاں، میدان قتال میں ایک مومن بندہ جب مد مقابل دوسرا گروہ ہو مشرکین کا، کافرین کا، علی کلمت اللہ کی خاطر، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان قتال میں اپنا سینہ تان کر چل سکتا ہے، اکڑ کر چل سکتا ہے۔ ایک صحابی بھی اکڑ کر چلتے ہیں میدان قتال میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو اکڑ تو پسند نہیں، لیکن میدان قتال میں جب مد مقابل مشرکین و کافرین ہوں، اللہ کے دشمن ہوں، تو عباد الرحمن اللہ کی خاطر ان کو جلانے کے لیے، اپنی بہادری کے جور ان کو دکھانے کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ وہاں اپنا سینہ تان کر اکڑ کر چل سکتے ہیں۔ تو یہاں مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو خوف رکھتے ہیں، تقوی رکھتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں، بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑے عجز و انکساری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی چھوٹے اور تیز ہوا کرتے تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ایسے چلتے تھے جیسے اترائی سے کوئی چیز اتر رہی ہو، اتنے فروتنی کے ساتھ۔ اس کے برعکس بالکل بیماروں کی طرح، ضعیفوں کی طرح، اور ایسے چلنا کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ بڑا عز و انکسار والا بندہ ہے، بڑا ہی جناب مٹا ہوا ہے۔ ایسے چلنا ریاکاری ہے، اور ایسے کمزوروں اور بیماروں کی طرح چلنا کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ بڑا پارسا بندہ ہے، یہ سخت منع ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ ایسے چل رہا تھا زمین پر کہ جیسے کسی کو کوئی بیماری ہو، تو اس سے پوچھتے ہیں کیا تو نوجوان بیمار ہے؟ تو کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں۔ تو کہتے ہیں اس طرح کیوں چلتا ہے؟ تو سیدھا ہو کے چل، تیز تیز قدموں سے چل، یہ کون سا کام ہے؟ تو اگر تو ایسا دوبارہ چلے تو میں تجھے کوڑے رسید کروں گا۔ ہمیں اسلام کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں اسلام اعتدال کا درس دیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ویسے ہی کرنے کا، ہم جب اس پر عمل کریں گے تو اسلام میں وہ قابل قبول ہے۔ جب اپنی فکر، اپنی سوچ اس میں داخل کریں گے اور اپنے تئیں ہم عجز و انکساری کا مظاہرہ کریں گے، یا کوئی بھی معاملہ ہو، یعنی حد اعتدال سے جب بھی ہم تجاوز کریں گے۔ یہاں ایک اللہ تعالیٰ نے بات بیان کر دی، اب ہم اس میں بالکل ہی زمین پہ سامنے لوگوں کو دیکھیں تو بالکل ہی زمین پہ جھک جائیں، یا بالکل ہی عجز و انکساری کا مظاہرہ ایسے نہیں کیا جاتا۔ یعنی باوقار طریقے سے چلنا چاہیے۔ جیسے ہم صلاح کے لیے جماعت کھڑی ہے، ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہمیں منع کیا گیا ہے کہ دوڑ کر نہیں آنا، باوقار طریقے سے آئے، اور جو آپ کو صلاح ملتی ہے میسر ہو وہ پا لیں، باقی اس کو بعد میں دہرا لیں۔ تو سب سے پہلے صفت اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کی یہ فرماتا ہے کہ وہ زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ متقی لوگ ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ مومن بندہ اور ایک داعی جب معاشرے میں چلتا پھرتا ہے تو اس معاشرے میں اس کا ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے جو کج بیسیاں کرتے ہیں۔ بحث و مباحثہ، جدال اسلام میں منع نہیں ہے۔ ادفع، اس کو احسن طریقے سے مجادلہ، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کوئی آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، یا ہم سب کسی کو دعوت دیتے ہیں، یا کوئی ہم سے مخاطب ہوتا ہے تو اس وقت ہم اچھے طریقے سے ہمیں گفتگو کرنے کا حکم ہے، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ لیکن جب کوئی کج بیسی پر اتر آتا ہے جس کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، صرف جیتنا ہوتا ہے، اپنے جو اس کے مقابلے میں شخص ہے اس کو ہرانا ہوتا ہے، منطق استعمال کرتے ہیں لوگ، مطلب کی بات سے ہٹ کر گھما پھرا کر بات کرتے ہیں، چرب زبانی سے کام لیتے ہیں کہ ہم جیت جائیں، مقصد سمجھنا نہیں ہوتا۔ تو جب ایسا کوئی اتر آئے یا دعوت کے دوران کوئی سخت الفاظ استعمال کرے، کوئی گالی دے جائے، کیونکہ دعوت میں تو یہ مراحل آتے ہیں، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی توحید،
وہ گالیاں بھی دیتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، ہاتھ بھی چلاتے ہیں، طرح طرح کے جملے کستے ہیں۔ جب ایسی عباد الرحمن سے کوئی کیفیت یا اس سے اس کا سابقہ پڑے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قالوا سلام، وہ اس جاہل کے ساتھ الجھتے نہیں۔ اسلام نے اس کو جہالت کہا ہے، کسی کو گالی دینا، کسی سے الجھنا، کسی سے لڑ پڑنا۔ ہم نے اس کو، کسی نے بھی، کوئی بھی دائی ہو، کسی کے سامنے اچھے انداز سے قرآن و حدیث بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اسے دلیل دے دیتا ہے۔ جو سامنے والا ہے وہ نہیں سنتا، وہ بحثیں کرتا ہے، آگے سے اٹکل پچھو باتیں کرتا ہے، تو اس سے الجھنا نہیں۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو سلام، یعنی اس سے قطع تعلق کر کے اس محفل سے ہٹ جائیں، اس سے ہٹ جائیں، تو یہ اس میں بڑی خیر ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ الجھیں اور لڑائی ہو، اور جب کسی سے بندہ کج بیسی کرتا ہے، الجھتا ہے، تو وہ خود اسلام کے اصولوں سے ہٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسلام منع کرتا ہے کہ جب بھی آپ کا کسی ایسے جاہل سے، ایسا کوئی ہو، اس سے آپ کا واسطہ پڑے تو اچھے انداز سے قالوا سلاما، یعنی اس سے دور ہو جائیں۔ تو مالک کہاں فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس کے بعد عباد الرحمن کی صفت تیسری بتائی گئی ہے کہ وہ راتوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر سجود اور قیام کرتے ہیں، کیونکہ رات کی عبادت جو ہوتی ہے، ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، آرام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ گرمی سردی میں اٹھتا ہے، اپنی نیند خراب کرتا ہے، ٹھنڈے یا گرم موسم میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کی حالت میں سجدے کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کا مفہوم ایسے ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 اشخاص ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا گڑ گڑائے اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ایک وہ شخص ہوگا۔ اور رات کا جو ذکر ہوتا ہے، رات کی جو صلاح ہوتی ہے، انسان کے دل پر بڑا اثر کرتی ہے۔ دن کو تو اور بہت سے شغل ہوتے ہیں، مختلف طرح کی آوازیں آتی ہیں، رات کو بالکل خاموشی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے یا اس کا رب ہوتا ہے سامنے، اور وہ اپنے رب کے لیے خاص کر اٹھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس سے جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ ایسی کیفیت جب اس کے دل پر طاری ہوتی ہے، اس کا دل پر اثر کرتی ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو ایسے آنکھوں سے آنسو نکلنے والے پر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ عباد الرحمن کی یہ صفت آسان نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ میں سب سے پہلے عباد الرحمن اسلامی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نظر آتے ہیں، بالکل ان پر یہ آیات بالکل صادق نظر آتی ہیں۔ پہلی شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے تو کہنے ہی کیا، لیکن ان کے جو تربیت یافتہ افراد ہیں ان میں اصحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ وہ زمین پر بالکل اسی طرح چلتے تھے جیسے قرآن نے ذکر فرمایا، اسی طرح جاہلوں سے وہ دور ہو جاتے تھے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے راتوں کو کھڑے ہوتے تھے، سجود اور قیام کیا کرتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت مساجد میں اور صلاح میں گزارا کرتے تھے۔ وہ اس کے برعکس فضولیات، لغو باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ 5 وقتہ صلاۃ ادا کی، وہ 5 صلاۃ کو ملا کر 1 گھنٹہ تقریباً نہیں بنتا، اس میں بھی ہمارے ذہن طرح طرح کی دنیا کے کاموں میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ذہن ہے، اس میں اگر صلاح کا دھیان نہیں رہے گا تو کوئی اور چیز لازماً آئے گی۔ کسی کو نوکری کا خیال ہے، کسی نے گھر کے کام نپٹانے ہیں، کسی نے اور کچھ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ جو مخلص بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ یہاں صفت بیان فرمائی ہے کہ جب وہ خشوع و خضوع سے، جیسے سورہ مومنون میں بھی فرمایا گیا والذین هم علی صلاتہم خاشعون، جب وہ خشوع و خضوع سے صلاح پڑھتے ہیں، دل پر اثر کرتا ہے، انسان کا ذہن اپنے سابقہ زندگی پر جاتا ہے، اپنے گناہوں پر جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے اللہ کے سامنے جب وہ کھڑا ہوتا ہے آنسو نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت ہی پسند ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے،
جب اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر مالک کلام فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عباد الرحمن ہے لیکن اپنے رب سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اس جہنم کے عذاب سے بچانا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا سخت عذاب ہے، ہمیں قرآن نے اس کے متعلق بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ ہم اگر انفرادی طور پر بیٹھ کر سوچے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے کہ کیسے کیسے عذاب اللہ تعالیٰ نے نافرمان بندوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں دنیا میں تو وہ ان کو ہر چیز دیتا ہے، لیکن جب یہ جان بلب بجھ جانا ہے، جب یہ روح نکل جانی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہاں جو نافرمان بندوں کا حال ہونا ہے، وہ 50,000 سال کا دن، اس کی مسافت اتنی دنیا کے لحاظ سے 50,000 سال بنتے ہیں، اتنے دن بنتے ہیں قیامت کا ایک دن، اور آخرت کی زندگی اتنی طویل زندگی۔ تو وہاں بندہ وہ اپنے رب سے معافیاں مانگتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ باوجود نیک اعمال کرنے کے اپنے رب سے پھر بھی جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتا ہے۔ کیوں؟ ان عذابھا کان غراما، اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، دور ہونے والا نہیں ہے، یوں چمٹ جائے گا۔ وہ آگ کی کناتیں ہوں گی، انسان اندر ہوگا، وہ پانی مانگے گا تو تیل کی تلچھٹ کی طرح اسے وہ پیپ اور وہ پانی پلایا جائے گا، ایسے گرم کھولتا ہوا پانی کہ منہ کو روشن کر دے گا، آنتیں پگھلا کر باہر نکال دے گا، اور وہ آگ کی کناتیں ہوں گی، چاروں طرف آگ ہوگی۔ وہ ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے عذاب جہنم کا، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگیں۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، ان کی بہترین دعا ہے جو اس آخری امت کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ کثرت سے مانگا کرو، جامع اور مختصر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انسان کو کبھی اپنے نیک اعمال پر اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ کل قیامت والے دن اللہ کی خاص رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہ جا سکے گا۔ یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ میں بڑا نیک پارسا ہوں، میں بڑا صلاۃ صوم کا پابند ہوں، میں بڑا صدقات کرنے والا ہوں، میں بڑا غنی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر اپنی خاص رحمت کے کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ ایک انسان کی حیثیت ہے کہ اپنے خالق کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اس کے سامنے عجز و انکساری کرے، کبھی یہ ذہن میں نہ سوچے کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پارسا ہوں۔ یہ میں انسان کو مار دیتی ہے، کیونکہ اگر اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا اور کوئی جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جنت میں جانے والا شخص اور سب سے آخر جہنم سے نکلنے والے شخص کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، یہ صحیح بخاری کتاب التوحید کی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا جسم سارا سیاہ ہو چکا ہوگا، اس جہنم کے عذاب نے اسے کوئلہ بنا کر رکھ دیا ہوگا، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پہ وہ پانی فرشتے اس پر ڈالیں گے، اللہ کے حکم سے اس کا جسم دوبارہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نکال کر جنت کے سامنے کر دے گا۔ وہ اپنے رب سے دعا کرے گا، کچھ عرصہ وہ صبر کرے گا جتنا اللہ چاہے گا، پھر وہ صبر نہ کر سکے گا، کہے گا اللہ ایک میں ہی تیری مخلوق میں رہ گیا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا اور جنت کے قریب کر دے۔ اللہ اس سے عہد کرے گا، اے بنی آدم اس کے بعد تو مجھ سے عہد کر، اس کے بعد تو مجھ سے کوئی چیز نہیں مانگے گا۔ وہ کہتا ہے ہاں اللہ رب العزت نہیں مانگوں گا، اللہ اسے تھوڑا جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ جتنا عرصہ صبر کرنا اللہ چاہتا ہے اتنا صبر کرتا ہے، پھر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ ایک میں ہی تیری مخلوق میں رہ گیا ہوں، مجھے تھوڑا اس کے اور قریب کر دے، اس کے اندر لے جا۔ اللہ فرماتا ہے بنی آدم تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اس کے بعد تو کوئی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا؟ تو وہ پھر اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، اپنی عز و انکساری بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہانے سے اسے اور جنت کے اندر کر دیتا ہے۔ وہ جب جنت میں جاتا ہے تو اس کی نعمتیں دیکھتا ہے، وہاں بھی کچھ عرصہ صبر کرتا ہے لیکن پھر بے صبرا ہو جاتا ہے، پھر اور تھوڑا آگے جانے کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر وعدہ یاد دلاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ایک میں ہی رہ گیا ہوں تیری مخلوق میں،
تو اللہ تعالیٰ اسے اور آگے لے جاتا ہے، پھر کہتا ہے مانگ آدم کے بچے، جتنی تیری دل میں خواہشیں ہیں مانگ، جتنا تو مانگنا چاہتا ہے۔ وہ مانگتا ہے، پھر اللہ اسے یاد کراتا ہے یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ، یہ بھی مانگ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے بارے میں فرماتے ہوئے اللہ کے رسول ہنس پڑتے ہیں، ان کے دانت مبارک لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عباد الرحمن بننا کوئی آسان کام ہے؟ 5 وقت صلاۃ پڑھنے سے، فرض روزے رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، یہ تو شاعر اسلام ہیں، یہ تو ہم پر فرض ہیں۔ لیکن عباد الرحمن جو عباد الشیطان کے مد مقام اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس کے بارے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا ہم عباد الرحمن ہیں؟ صحابہ کرام تو تنہائی میں اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے، ان کے بعد تابعین، اتباع تابعین اور جتنے صالحین ہیں، جتنے اتقیاء ہیں ان کے بعد والے سارے اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں، ان میں نقص تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ لیکن اپنے بارے میں کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا دن 5 وقت صلاۃ پڑھ لی، 1 پارہ یا 2 رکوع ہم نے قرآن کی تلاوت کر لی، تھوڑا سا قرآن سن لیا، تو ہم یہ اپنے ذہن میں ایک گمان رکھتے ہیں کہ ہم عباد الرحمن ہیں۔ عباد الرحمن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مالک کلام فرماتا ہے کہ جب وہ عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہوتی ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہوتا، اس کا عقیدے کے ساتھ ایمان بھی ہوتا ہے کہ یہ جو جہنم ہے یہ مستقر اور مقام ہے اس شخص کا جو جہنم میں جائے گا، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ ڈرتا ہے اپنے رب کا، یہ فرمان سن کر کہ میرے رب نے یہ بات فرمائی ہے تو 100% سچی ہونی ہے۔ ہم لوگوں کا آخرت کے بارے میں عقیدہ ضرور ہے لیکن ایمان بہت کمزور ہے۔ ان لوگوں کا ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ ایمان بھی تھا آخرت کے بارے میں، ہر کام کرتے ہوئے سوچا کرتے تھے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس کا ہم نے حساب دینا ہے، اس دن اپنے رب کے سامنے سب نے اکیلے اکیلے آنا ہے۔ آج میں اپنے اولاد اور مال کے لیے میں ملاوٹ کرتا ہوں یا جھوٹ بولتا ہوں یا خیانت کرتا ہوں یا ناپ میں کمی کرتا ہوں یا اپنی اسٹیٹمنٹ کہیں دینی پڑ جائے، آگے اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے، مومن کی صفت بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اور جہاں لغویات ہوں، لغو کام ہوں، ان سے وہ کرامہ اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ جھوٹی شہادت سے مراد یہ نہیں کہ جھوٹ بول دینا، شہادت کوئی بھی ہو، اس کے اپنے خلاف ہو، اس کے ماں باپ کے خلاف ہو، اس کے بچوں کے خلاف ہو، اس میں وہ کوئی ایسی چیز بیان کرے جو کوئی چیز واضح نہ ہو، مبہم الفاظ بیان کرے، یا اس شہادت کا ہی سارا قصہ ہی پھیر کر رکھ دے۔ بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے پہلو ہیں، ساری اس یشہدون الزور میں آتی ہیں۔ جھوٹ، باطل کی اتباع کرے، جھوٹ بولے، دنیا کی خاطر خیانت کرے، اپنے انسانوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اس حب جاہ، حب مال کی خاطر، اپنی نفسانی خواہش کی خاطر اسلام کو پس پش پھینک دے۔ اسلام سے مراد یہ جتنے اللہ کے احکام اسلام تو ہیں، کیا 5 وقتہ صلاۃ اسلام ہے؟ یہ تو ارکان اسلام ہیں، ارکان ایمان بھی ہیں، اور یہ جتنے اللہ کے احکامات ہیں یہ اسلام میں داخل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، مذہب کے ساتھ دین بھی ہے، اس کو اللہ نے دین کہا ہے۔ چاہے انسان کی شادی ہو، بیاہ ہو، مرگ ہو، تجارت ہو، فوتگی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہاں عباد الرحمن کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ عباد الرحمن کی صفت بیان فرماتا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات اللہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ عقل پرستوں نے اس سے غلط استدلال کیا، کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی کے تابع عقل ہو، عباد الرحمن وہی کے تابع اپنی عقل استعمال کرے، غور و فکر کرے اللہ کی آیات میں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ عقل پرستوں نے اس سے غلط مطلب استدلال کیا کہ اللہ یہاں فرماتا ہے کہ جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں اگر آپ کی عقل کے مطابق وہ پوری اترتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کو اپنی عقل کے مطابق کریں۔ کتنا گمراہ کن عقیدہ ہے، پہلے بھی لوگ تھے، آج بھی اس سے زیادہ ہیں۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ اپنی عقل کو وہی کے تابع کریں، لیکن اس کے برعکس ظالموں نے یہ کام کیا۔ ہمارے سامنے آج بہت سے ایسی ہی تحریکیں اٹھتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ یہ مارچ میں، پچھلے ماہ میں خواتین نے، کلمہ گو خواتین نے بینرز اٹھائے، ایسے فحش اس پہ جملے
اور ایسی ایسی باتیں لکھیں، اور یہ عقل پرست یہ ہیں کہ عقل کے مطابق قرآن کو کرو، جو اس کے مطابق آتی ہے ٹھیک، نہیں تو اس کو عقل کے مطابق، حالانکہ اسلام میں وہی کتاب عقل ہوتی ہے، تو وہ اندھے اور بہروں کی طرح اس پہ گرتے نہیں، یعنی غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہدایت لیتے ہیں، گمراہی کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ آج کتنی دنیا چل رہی ہے، آج ہم اپنے شب و روز میں کتنے اللہ کے کام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ زندگی کے بعد ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ کل کی بات ہے، میرا ایک دوست ہے، یوں چلتے ہوئے سلام دعا ہوئی، آج پتہ لگا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ دنیا کی خاطر ہم ایک اپنا پیریڈ پورا کرنے آئے ہیں ایک یونٹ میں، ہمیں یہ کیا پتا کہ یہاں ہماری زندگی ہی پوری ہو جائے گی، دوبارہ لوٹنا نہیں ہے۔ وہ بچے، وہ بیوی، وہ محکمہ، وہ عزت یہیں دھری کی دھری رہ گئی، وہ اکیلی جان ہے، وہ اس کی میت ہے، اٹھا کے انہوں نے مٹی کے حوالے کر دینی ہے، جسم کے کپڑے بھی اتار لینے ہیں سوائے ایک کفن کے۔ اگر وہ اپنے اپنوں کو پاس ہوا تو بعض اوقات انسان ایسی حالت میں مرتا ہے کہ اس کے جسم پر کپڑے بھی ثابت نہیں رہتے، اس کا جسم بھی درندے نوچ پھاڑ دیتے ہیں، اس کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ وہ تو خوش نصیب ہے جو گھر میں مرا ہے، اپنوں کے درمیان مرا ہے، کفنایا ہے انہوں نے، اس کو دفنا دیا ہے، لیکن کیا دفنانے کے بعد چند دن یادیں رہیں گی، پھر کوئی یاد کرے گا؟ پھر ہوا تیز چلے گی، مٹی کی ڈھیری بھی برابر ہو جائے گی۔ بیوی بچے اپنے باپ کو یاد کریں گے، وہ باپ جس نے بیوی بچوں کے لیے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تو کیا بیوی بچے کام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے، اکیلی جان ہوگی۔ اس لیے ہمیں عباد الرحمن کی صفات، یہ سورہ الفرقان کی آخری 15 آیات ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی ابتدائی 3 آیات اپنے بچوں کو یاد کرانی چاہیے زبانی، جس میں توحید کا درس ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پتہ لگتا ہے کہ اللہ ہے کون، کیونکہ یہاں بھی اس مومن کی صفت بتائی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو نہیں پکارتا، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، نہیں مشکل میں دوسری ہستی کو پکارتا، کوئی نفع نقصان آ جائے تو نہیں واویلا کرتا، نہیں بڑبڑاتا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ خَيْرًا مَنُوعًا نہیں کرتا وہ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ جَزُوعًا وہ ایسے جزا و فضا کرنے والا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو واویلا نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے تو اللہ کی محیط سمجھ کر اس پر صبر کرتا ہے، وَاللَّهُ مع الصابرین۔ ہم سے پہلے لوگوں کی مثال اللہ بیان فرماتا ہے کہ ہلا ہلا مارے گئے مصیبتوں میں، حتیٰ کہ یہاں تک پکار اٹھے پیغمبر ان کے ساتھ والے، متی نصر اللہ، کب اللہ کی مدد آئے گی؟ جب فرعون تعاقب میں نکلا بنی اسرائیل کے، آگے دریا ہے، بنی اسرائیل قوم ہے موسیٰ کے ساتھ، پیچھے وہ گرد و غبار لشکر آ رہا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور قریب کیا، ایمانداروں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں آزمایا، توکل دیکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ آزماتا ہے انسان کو، یہ اس کی سنت ہے، وہ آزماتا ہے، بڑی سخت آزمائش کی اللہ تعالیٰ نے، ظاہری لحاظ سے آگے بھی موت پیچھے بھی موت، تو چند پکار اٹھے کمزور ایمان والے، موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آزمایا، وہاں توکل کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے۔ سوچیں کہ سامنے دریا ہو، پیچھے ہمارا دشمن ہو، کہاں توکل ہے؟ اسباب کے ساتھ بالکل ہے، لیکن وہاں ایک اسباب ہی پہ سارا کام کر لینا، اسی پہ ہی اعتماد کر لینا، اللہ کو چھوڑنا، اصل مسبب الاسباب تو وہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر اسباب استعمال کرنے چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں آزمایا، وہاں توکل چیک کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا، وہاں اپنے اپنے ایمان کا اظہار لوگوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ان کو تسلی دی، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ تو عباد الرحمن ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن میں شامل کرے، ہمیں اس قرآن پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اندھے اور بہرے بن کر اس پہ آیتوں پر نہ گرنے کے جو بیان فرمایا، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، کیونکہ اس قرآن کی وجہ سے کل کلمہ پڑھنے والے، صلاۃ صوم کے پابند لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں سے دور رکھے، بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، اور ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہوں، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ آگے رمضان کا مہینہ ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نزول قرآن کا مہینہ ہے،
ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سننا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس کو یاد کرنا، بچوں کو پڑھانا، سنانا، ایسے جہاں تک پہنچ سکے، جہاں قرآن قاری سناتا ہے، اس کا درس دیتا ہے، اس کا مفہوم سناتا ہے، ہمیں سننا چاہیے۔ کتنے دوسروں لوگوں نے یہی چال چلی، پچھلے رمضان کو بھی اب بھی چال چل رہے ہیں، جو رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کا ہتھ کنڈا تیز ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سازش ہوتی ہے اسلام کے خلاف۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے اور ہمیں عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے اور ہمیں عباد الرحمن میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔